سے نواز رہے تھے، انتہائی قیمتی اشعار پیش کر رہے تھے. بہرحال یہ محفل، یہ نشست اپنے آخری دور میں پہنچ چکی ہے، اور پھر ایک مرتبہ قابل مبارکباد جناب سرور پٹیالوی صاحب، بہت خوبصورت محفل انہوں نے مبارکباد کی مستحق ہیں، یہاں منعقد کی اپنے دولت کدی پر. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اردو ادب جو یا اردو شاعری جو ہم تک پہنچا ہے، یہ پہنچی ہے، اس پر نہ جانے کتنے لوگوں کی اسالیب کا ایک سایہ ہے، پرتو ہے، احسان ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر قلی قطب شاہ سے لے کر چلیں تو قلی قطب شاہ جو پہلے صاحب دیوان تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کی شاعری نے اردو ادب کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی شاعری میں کہیں کہیں محدود تھی شاعری ان کی. وہ ہندوی انداز میں، ہندی ماحول میں، اور جو غالب رنگ تھا ان کی شاعری میں وہ ہندوستانی رنگ تھا، اور اسی طرح سے وہ شاعری کرتے تھے. اس کے بعد چند قدم اور یہ شاعری آگے بڑھی تو ہمیں ولی اورنگ آبادی نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے پوری شاعری کا جو ادب کا جو منظر نامہ تھا وہ تبدیل ہو کر رہ گیا. اس کے بعد پھر سراج اورنگ آبادی، اور پھر دہلی میں یہ شاعری نے جو کلاسیکل دور کہلاتا ہے، اردو شاعری کا سنہری دور کہلاتا ہے، اس کو فروغ دیا. اور اس کے بعد پھر لکھنؤ کی شاعری، اور پھر اس کا جدیدیت اور ماوجود. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی دور کی شاعری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر ایک حد ہمیں مل جائے گی. کلاسیکل شاعری کو آپ دیکھ لیں تو زلف و لب و رخسار کا رنگ غالب نظر آتا ہے، عشق کا رنگ غالب نظر آتا ہے. کوئی جیسے ولی کو لے لیے کہ اس لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. یا سراج اورنگ آبادی نے کہا تھا کہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. کہیں کہیں ہمیں اس سے محدود دائرے سے بھی آزادی ملتی ہے. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراپا مئو ہو یا سنگ ہو جا. لیکن غالب جو عکس رہا وہ عشق کا رہا، زلف و لب و رخسار کی باتیں ہوتی رہیں. اور پھر لکھنؤ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ہمیں پوری عروج پر نظر آتی ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے معاملہ بندی وغیرہ ہوتی ہے. اور اب اس کے بعد جدیدیت میں اپنے فرد کی جو کرب تھی، جو بے چینی نظر آئی. میں تمہید کے سائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ مابعد جدیدیت کا دور ہے، لا تحریک دور ہے، اور اس میں ہر دور یا ہر تحریک کی اچھی باتیں یکجا ہو چکی ہیں، جمع ہو چکی ہیں، سمٹ چکی ہیں. لیکن اس دور میں اپنی انفرادیت قائم کرنا، اپنے لہجے کو منتخب کرنا اور ایسا لہجہ قرار دینا اپنے لہجے کو کہ دنیا کی ہزاروں کروڑوں آوازوں میں بالکل الگ نظر آئے، بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ مشکل کام ہمارے استاد محترم عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب کے حضور میں آ کر یہ پتھر موم ہو چکا ہے. آپ ان کے لہجے سے بخوبی واقف ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اہل نقد و نظر بخوبی جانتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ صرف مشاعرے کے شاعر ہی کامیاب نہیں ہوتے. اصلی شاعر وہ ہوتا ہے کہ اس کا شعر مشاعرے میں بھی کامیاب ہو، نشستوں میں بھی کامیاب ہو، اور جب کاغذ پر آئے تو اس میں بھی کامیابی ہی نظر آئے. استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب کے لیے مجھ جیسا کم علم کیا کہہ سکتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی شاعری میں وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے کہ اگر مشاعرے میں پیش کیا جائے تو اس میں بھی انتہائی داد حاصل کرتا ہے. کسی مخصوص شعری نشست میں پیش کیا جائے تو اس میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جب کاغذ پر ان کی شاعری اترتی ہے دیوان نوید کے عنوان سے تو اس میں بھی انتہائی کامیابی نظر آتی ہے. اور آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جو آج سانس لے رہے ہیں وہ مابعد جدیدیت کا، اس میں کوئی تحریک نہیں ہے، لیکن ہر پہلو سے جو اچھی پہلو ہے شاعری کے وہ سمٹ کے آ چکے ہیں. تو اس کے وقار کو قائم رکھا ہے آج کے دور میں پورے بر صغیر میں، پوری اردو دنیا میں، تو وہ ہمارے استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب. اس میں مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. میں +2 میں بھی ان کا طالب علم رہا، ان کا شاگرد رہا، اور میں اب بھی ان کا، ظاہر سے میرے لیے فخر و مباحت کی بات ہے. میں ایک شعر کے ساتھ تصور زدی کی ایک شعر کے ساتھ کہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ چلیے دوسرے شعر سناتا ہوں کہ اپنی تو وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت، استاذ کے لیے، اپنی تو وہ مثال کہ جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں چلے. اور تصور زدی کا شعر میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجیے، آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجیے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا. استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید گلنوری صاحب اگر خاموش رہیں تو بھی ادب شناس ہیں، ادب پر احسان کر رہے ہیں، اور گفتگو کریں تو بھی ادب کے محسن. آئیے اس ادب کے محسن سے ہم سب مل کر انتہائی ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس محفل کے اس دور میں اپنے کلمات سے بھی نوازیں، اپنی شاعری سے.